سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں نے شرکت کی اور ایک بھرپور بریفنگ ہوئی اور جائزہ لیا گیا کہ کراچی میں جو واقعات یہ رونما ہو رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد، یہ آیا کسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ تینوں فریکشنز ایم کیو ایم کے ٹارگٹ ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلے جو کریکر اٹیک ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر ہوا، اس کے بعد پی ایس پی کے دفتر پہ حملہ ہوا جس میں 2 جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے بعد کل ہم سب کے ایک مشترکہ دوست کو نشانہ بنایا گیا جن کا تعلق شاید پی آئی بی سے تھا یا اور لندن کے کسی فریکشن سے تھا، لیکن جتنے ایم کیو ایم کے فریکشن ہیں سب کے اوپر اٹیک ہوئے۔ اس کا ایک کریڈٹ میں ایم کیو ایم کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس موقع پر کوئی پینک کریٹ نہیں کیا، جیسے ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ ہم نے آج بڑی بھرپور طریقے سے، مذمت کافی نہیں ہے ان ہیڈیس کرائمز کی، ہم نے آج بھرپور طریقے سے ایک اسٹریٹجائز کی ہے، ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے، ایک جامع رپورٹ وزیر اعظم کو صبح پیش کریں گے کیبنٹ میٹنگ کے اندر، اور اس میں کراچی کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے متوقع ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل اس کے بعد میں چاہوں گا کہ وزیر صاحب آپ کو خود بتا دیں، لیکن اس میں میں کراچی والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں گھبرائیں نہ، اس میں وفاقی حکومت آپ کے ساتھ دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل رات 3 بجے تک پرائم منسٹر سے اور میری انٹیریئر منسٹر سے فون پہ بات ہوتی رہی اور انہوں نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا کراچی کے جو اس وقت معاملات ہو رہے ہیں اس کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بات زیادتی ہوگی اگر ہم پاکستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور رینجرز کو خراج تحسین نہ دیں کہ جنہوں نے کراچی میں ہزاروں لاشوں سے ہماری جان چھڑائی، بوریوں سے ہماری جان چھڑائی، بھتوں سے ہماری جان چھڑائی، پرچیوں سے ہماری جان چھڑائی، اور یہ کراچی واپس ایک سانس لینے والا، کھلی فضا میں سانس لینے والا کراچی بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کے کیمرے کے توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کراچی کے لوگوں کو، کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی رکھوالی کے لیے جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ کراچی میں دہشت گردی کو جنم نہیں لینے دیں گے۔ وزیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق۔ علی رضا عابدی صاحب شہید میرے نہ صرف کولیگ رہے ہیں، بڑے پیارے بھائی، بہت بڑا سانحہ ہے، مذمتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس شہر نے اللہ کے بعد جو عزت پاکستان تحریک انصاف کو دی ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں کا اعتماد اللہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے، اور اسی طرح پوری پاکستانی قوم اس نئے پاکستان میں الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ماضی کا وتیرہ یہ تھا کہ جی الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ جی صوبے کی ذمہ داری تھی، یا بلیم گیم واز دی آرڈر آف دا ڈے۔ پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ کنسرن کے علاوہ بار بار مجھ سے رابطے میں ہیں، اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس ناسور کو، دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ، چاہے وہ ٹرائی پارٹائٹ پاکستان، افغانستان، چائنا، جو ابھی ریسنٹلی افغانستان میں شاہ محمود قریشی صاحب گئے، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کرتارپورہ ہندوستان کے حوالے سے ہو، میسج پاکستان سے یہ گیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی زمین اور پاکستانیوں کو کسی لیول پر بھی اس ناسور کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بھیجا، اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، لازوال قربانیاں دی ہیں تمام کی سٹیک ہولڈرز نے، رینجرز نے، پولیس نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور کراچی کے لوگوں نے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکل میجرز لے کے ایگزمپلری
انیشیٹوز کے ذریعے اس ناسور کو ختم کیا جائے. ہمیں جو ابھی ڈیلیبریشنز ہوئی ڈیٹیل اور تمام فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ میری خواہش تھی کہ آج چیف منسٹر صاحب بھی ہوتے. چیف منسٹر صاحب ایمرجنسی میں چلے گئے لیکن ان کی ٹیم موجود تھی. ہم ایز اے ٹیم آگے جانا چاہتے ہیں. ہم وفاق صوبے مل کے تمام کی سٹیک ہولڈرز مل کر اس ناسور کا مقابلہ کریں گے. ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد علی رضا عابدی صاحب کے گھر بھی جاؤں گا. میسیج یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا کراچی کے اور پورے پاکستان کے باسیوں کے لیے کہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہم انشاءاللہ باذن اللہ ایز اے ٹیم اس ناسور کو ہر لیول پر جائیں گے, اس کے خلاف اس کا پروب کریں گے کہ باہر سے کوئی اگر اس میں انوالو ہے, اندر کوئی انوالو ہے, سپورٹر فیسیلیٹیٹر کون ہے, پروموٹر کون ہے, فائنینسر کون ہے, وہ تمام چیزیں جو کوتاہیوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ کاسمیٹک اپروچ کہ تصویر بن جائے اور فاتحہ ہو جائے یا جنازے میں شریک ہوا جائے. مقصد یہ ہے کہ کراچی کے امن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, پاکستان کے امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان کو اور کراچی کو امن کا جو گہوارہ اللہ نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لازوال قربانیوں سے یہ بنا ہے. کلاسک اگزامپل وہ شہر ہیں جو امریکہ کے 5 شہر جس میں شکاگو کرائم ریٹ کہاں پہ چلا گیا. تو آج یہ ہم کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے کہ ہم پازیٹیو سائیڈ پوری قوم کے سامنے رکھیں, پینک نہ کریٹ کریں, کیونکہ پاکستان کے اندر خاص کر سی پیک پاکستان کے اس خطے میں امن کے حوالے سے جو رول ہے, پاکستان کی اوور آل جو پوزیشن ہے, وہ لوگ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا کام ہے پینک کریٹ کرنا. ہمارا اور آپ سب کا مل کر کام یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ یہ وہی شہر تھا کہ جہاں پہ ماضی میں کیا ہوتا رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی جو 3-4 ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں اس سے ہم خدا نخواستہ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کریں, نہیں, اسی کے خلاف آل آؤٹ جا رہے ہیں. لیکن میسیج ہم نے یہ دینا ہے کہ ہم نے پینک نہیں کرنا. ہم ایک انشاءاللہ باذن اللہ عظیم قوم ہے. بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہمارا ایمان ہے کہ شہادت عظیم رتبہ ہے, لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے صوبوں کے ساتھ تمام کی سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے کہ منطقی اجزاء تک اس تمام چیزوں کو پہنچایا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو اس میں رول کرنے والے ہیں. اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ کراچی امن کے گہوارہ الحمدللہ بن چکا ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور وہ تمام فورسز جو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں. تمام پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, چاہے وہ اپوزیشن ہے, چاہے وہ ٹریجری بینچز میں, چاہے صوبے میں, چاہے وفاق میں, پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں, پاکستان کے امن کے لیے ہم سب ایک ہیں, اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ہم سب ایک ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ باور کرا دوں کہ گورنر صاحب کا اور پوری ٹیم کا میں تہ دل سے مشکور ہوں, اپنے آنریبل ایم این ایز کا, اور پھر ایم کیو ایم کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا. ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں اور وہ تمام جو ایم کیو ایم کی 3 تنظیمیں ہیں ان کا بھی کہ انہوں نے پینک نہیں کیا, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, اور وہ اب انتظار میں ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں, اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خراب ہو چکا ہے. جس طرح آپ 3 ماہ میں برطانیہ سے مختلف معاہدوں کا کریڈٹ لیتے ہیں, برٹش ایئر لائن کی واپسی کریڈٹ لیتے ہیں, ریل کے بھی بحالی کا کریڈٹ لیتے ہیں, یہ 3 ماہ میں کراچی کا امن و امان خراب ہوا ہے, اس کی ذمہ داری آپ قبول کرتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ خان صاحب پہلے فرماتے تھے کہ جی کسی یورپ اور مغرب میں کسی وزیر کی وزارت میں کچھ خانہ ہو جائے تو وہ استعفیٰ دیتا تھا, تو آپ استعفیٰ دیں گے یا عمران خان کی وزارت داخلہ کے پاس سے وہ استعفیٰ دینا ہے کراچی کا خراب ہو جائے؟ دیکھیں جی, پہلے ہی میں اس چیز کو ایڈریس کر چکا ہوں کہ ہم اس پرانی سوچ کو پروموٹ کرنے نہیں آئے کہ جی یہ صوبے کا کام تھا لا اینڈ آرڈر, اور 18ویں آئین کے بعد یہ تو جی صوبے کی ذمہ داری ہے. میں اس کی پہلی ہی نفی کر چکا ہوں. اٹس آل اباؤٹ پاکستان. یہ آپ سے التجا ہے کہ پاکستان کا کوئی باسی ہو, پاکستان کا کوئی فیڈریٹنگ یونٹ ہو, پاکستان میں کسی لیول پر کسی کے ہو,
टारगेट किया जाए तो पूरी कौम को एक होना चाहिए और एक है। हम इस चीज़ में नहीं पड़ना। क्राइम रेट कराची में जो गिरा है उस पूरी कौम के सामने है। अब डिलिबरेटली वो फोर्सेस जो टारगेट कर रही हैं सी पैक को, और आपने देखा होगा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना की जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, क्या उनका मैसेज था? पूरी दुनिया के लिए मैसेज था। तो मैं सिर्फ आपको ये बावर कराऊं कि ज़िम्मेदारी हम सब की है। ज़िम्मेदारी क्योंकि जब आप वफाक और सूबे में हो तमाम की स्टेक होल्डर्स की है, लेकिन लेट मी अश्योर यू कि इस नासूर को हम ख़त्म करेंगे और हम सब यूनाइटेड हैं इसके हवाले से। मैं इसमें एक चीज़ आपकी बात का जवाब दे दूँ। आपने ये तो बड़े आराम से कह दिया कि नवाज़ शरीफ के आखिरी दौर में जो बड़ा अमन हो गया था कराची में, आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये दहशतगर्दी कराची में शुरू करने वाला कौन है? क्या ये नवाज़ शरीफ के ज़ेर साया नहीं हुई? क्या नवाज़ शरीफ के एलाइज अल्ताफ़ हुसैन नहीं थे? क्या उनकी इमा पे कराची बंद और खुलता नहीं था? उस वक्त नवाज़ शरीफ कहाँ सो रहे थे? आखिर में ये जो हुआ ये पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की वजह से हुआ। अगर पॉलिटिकल विल नवाज़ शरीफ में होती तो पहले दिन से वो करते इस बात को इम्प्लीमेंट। नहीं कर सके, आखिर में आके ये रेंजर्स और आर्मी ने ये इंतहाई स्टेप लेना पड़ा कराची के अंदर जो हुआ। थैंक यू। देखिए जी, इसको हर एंगल से प्रोब किया जा रहा है। इसमें बाहर के एलिमेंट, अंदर के एलिमेंट, मुख्तलिफ एंगल से वक्त से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि इंशाअल्लाह कड़ियाँ मिल रही हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब उन पर हाथ डाल दिया जाएगा। फिलहाल नहीं बता सकते। देखें जी, कोई ऐसी बात किसी भी हवाले से नहीं करनी चाहिए जब तक हम मुकम्मल क्लियर ना हो जाए और उन पर हाथ ना डाल लें, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कराची में गवर्नर सिंध और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान इस्माइल ने कहा कि मीटिंग में कराची में होने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया है। इन वाक़यात में MQM के तीनों धड़े मुतासिर हुए हैं और कल हम सब ने मुश्तरका दोस्त को खो दिया है। MQM ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, इसलिए हम क्रेडिट देंगे। वो मफरूज़ों पे नहीं चलते, वो प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। थैंक यू।